اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مہاجر قوم کی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بابر مرزا ایڈوکیٹ کا سلام۔ کچھ موضوعات تھے، سوچا میں اپنی قوم سے آج مخاطب ہوں۔ کچھ سوالات تھے میرے دماغ میں۔ 1 اگست کو ایک پروگرام ہوا تھا، سندھ اربن گریجویٹ فورم، جو شہری سندھ اور کراچی کے جو گریجویٹ اردو سپیکنگ نوجوان ہیں، یہ بیسیکلی ان کا فورم ہے۔ بہت سارے سوالات میرے دماغ میں آتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جب میں سرچ کر رہا ہوتا ہوں چیزوں کو، تو بہت ساری چیزیں میری نگاہ کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ آفاق احمد بھائی نے مہاجر قوم کے لیے کیا کیا۔ ایسے تمام لوگوں کا میرا جواب یہ ہے کہ آفاق احمد بھائی ہی وہ لیڈر ہیں جنہوں نے آج تک مہاجر نظریے کو، مہاجر سوچ کو اور مہاجر کوز کو زندہ رکھا۔ ماضی میں ایسے بہت سارے آوازیں اٹھیں جو لفظ مہاجر پہ انہوں نے علم بلند تو کیا، لیکن اپنے مفادات اور اپنے ذاتی فائدے کی وجہ سے اس نظریے کو بھی بیچا، اس سوچ کو بھی بیچا، اس کوز کو بھی نقصان پہنچایا۔ آج اتنے عرصے میں ایک ہی شخص، ایک ہی لیڈر اپنے جس نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آفاق بھائی ہے۔ یہ بیسیکلی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے، یہ قوم دیکھے گی کہ یہ اس قوم کا تھنک ٹینک ہوگا۔ قوم کے جو نوجوان ہوں گے، قوم کا جو ٹیلنٹ ہوگا، قوم کے جو بریلینٹ ہمارے نوجوان ہوں گے، انشاءاللہ اس فورم سے نکلیں گے۔ بیسیکلی ایک نئی لیڈرشپ دینے کی ایک کوشش ہے یہ، اور اللہ پاک سے بہت امید ہے جس نیت کے ساتھ آفاق بھائی نے یہ سنگ بنیاد رکھا ہے، آنے والے وقتوں میں آپ کو اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہوں گے اور اس کے فوائد بھی آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ اب کچھ بات ہو جائے آفاق احمد بھائی کے خطاب کے متعلق۔ آفاق احمد بھائی نے وہاں جہاں بہت ساری باتیں کی، وہاں پہ چند چیزوں پہ کوئی اشارتاً انہوں نے ڈسکس کیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کا جو میٹر ہے، ان کا جو مسئلہ ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ، اور آفاق احمد بھائی بارہا دفعہ فرما چکے ہیں کہ ان سے الطاف حسین صاحب کا ان سے نظریاتی، آفاق بھائی کا بیسیکلی الطاف حسین صاحب سے نظریاتی اختلاف ہے، لیکن آفاق بھائی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے ساتھ جو الطاف حسین صاحب کا مسئلہ ہے اس کو حل کر لیں۔ اس کے بعد نظریاتی اختلافات کو لے کر ہم بیٹھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کی جا سکتی ہے، اور پرانے گلے شکوے بھی دور کیے جا سکتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے۔ یہ وہی سوچ ہے جو ایک لیڈر کی سوچ ہوتی ہے، جو دورست نتائج پہ بیس کرتی ہے اور قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے ہوتی ہے، قوم کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، قوم کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جب سے آفاق بھائی نے یہ خطاب کیا، میں نے دیکھا کہ کافی لوگوں کو تکلیف ہو رہی، ان کے پیٹ میں درد ہوا، اور ان کی چائے کی پیالیوں میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ایک سوال یہ بھی ہے اس قوم سے ریلیٹڈ کہ جہاں ہمارے قوم کے نوجوانوں کا ماضی میں یا حال میں مسنگ پرسنز کا کیس ہوتا ہے، جہاں پہ ہائیڈنگ کے کیس ہوتے ہیں، ان کی پٹیشن لگائی جاتی ہیں ہائی کورٹ میں۔ ایز اے وکیل بات کر رہا ہوں میں آپ سے، تو سالوں سال گزر جاتے ہیں، عدالت، معزز عدالتیں ان لوگوں کو پروڈیوس کرانے میں ناکام رہ جاتی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طریقے سے ان پٹیشنوں کو خاطر میں نہیں لاتے، اور وہ مسنگ کا جو کہانی ہوتی ہے، وہ مسنگ کی کہانی جوں کی تو رہ جاتی ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب بڑی خوبصورتی سے، اور پتہ نہیں کون سی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس، کہ یہ جس کو چاہتے ہیں اس کو پروڈیوس کروا لیتے، وہ شخص، وہ ساتھی منظر عام پہ آ جاتا ہے۔ اب اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہے، آج اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس طریقے سے مسنگ پرسنز کو مجبور کیا جاتا ہے اور ان کی وفاداریوں کو تبدیل کر کے اپنے حق میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور اپنا جھنڈا ان کو پکڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ یہ قوم کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے، اور یہ بیسیکلی سیاست نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اور ایسی سیاست جس نے کی، وہ میرے خیال سے تاریخ میں ان کو کبھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا گیا۔ اب میں آپ کی تھوڑی سی توجہ مہاجر قومی موومنٹ کی ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی طرف کرانا چاہتا ہوں۔ بیت الحمزہ کا مسمار، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آفاق بھائی کو
کہ 92 کے جس سال تھا 92 کے سال سے مشروط کرتے ہیں اور 92 میں کا ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آفاق بھائی اور ان کے ساتھی فوجی اور رینجرز کے ٹرک کے بیچ میں آ کے انہوں نے یہاں پہ معاملات جو تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر ایک جھوٹ کا پلندہ ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اکثر جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی جس طریقے سے, کیونکہ ایک پروپیگنڈا بنایا گیا, ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت آفاق بھائی کو اس طریقے سے ان کا مسخ کر کے ان کا چہرہ دکھانے کی کوشش کی گئی. مہاجر قومی موومنٹ کی جو حقیقت ہے, اس کی سچائی ہے اور اس کے جو معاملات تھے, اس کی جو حقیقت تھی, اس کو توڑ مڑوڑ کے قوم کے سامنے پیش. اور میں آپ کو آج بتاتا چلوں, جب ہمارا بیت الحمزہ کا مسمار ہوا اس وقت بھی رینجرز کی گاڑیاں, پولیس کی گاڑیوں میں لوگ اس میں سوار ہو کے آئے. اے او کلینک کی چھت پہ جس طریقے سے جشن منایا گیا ہمارے کارکنان کے قتل و غارت گیری کا, وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مہاجر قومی موومنٹ کے ایم پی ایس کو سندھ اسمبلی سے جس طریقے سے زمانے میں زبردستی اور بدماشی سے اور بالوں کو کھینچ کے جس طریقے سے نکالا گیا اور ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں, یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب اگر آج آفاق بھائی یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب اگر اپنا اسٹیٹ کے ساتھ مسئلہ سیدھا کر لیں, نیگوسیشن کر لیں, اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں, تو مجھے ان سے بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ ماضی میں بھی آفاق احمد بھائی نے بہت سارے خطوط ارسال کیے الطاف حسین صاحب کو کہ قتل و غارت گیری یا جو جنگ مسلط کی گئی ہے, اس کا نقصان سراسر قوم کو ہے اور قوم کو اس کا نقصان بھگتنا پڑا ہے. ایک لیڈر کی حیثیت سے آفاق احمد بھائی آج بھی یہی چاہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے پہ بات کرنے سے صرف اس لیے گریز کرتے ہیں کہ مہاجر قومی موومنٹ ان تمام حالات اور واقعات کی متحمل نہیں ہے. آفاق احمد بھائی اپنے کارکنوں کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں, ان کا اثاثہ ہیں, ان کی محنت ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے کارکنان کے ساتھ ماضی کی طرح وہی معاملات ہوں, مسنگ اور جھوٹے مقدمات اور جیل, کورٹ, تھانہ, کچہری. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ آفاق بھائی ہی وہ واحد ایک لیڈر ہیں جو مہاجر کوس پہ کھڑے, مہاجر قوم کے لیے کھڑے, اور انہوں نے کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب تھے, یہ تو بیسیکلی مہاجر قوم کو اور مہاجر سیاست کو دفن کرنے آئے. یہ تو برملا اظہار کرتے تھے کہ ایم کیو ایم باقاعدہ را کے ایجنٹس پالتے. انہوں نے برملا بڑی دفعہ اظہار کیا, کھل کے اظہار کیا, اظہار خیال کیا میڈیا کے سامنے, مختلف محافلوں میں, کہ خالد مقبول صدیقی صاحب را کے ایجنٹ ہیں, را کے تربیت یافتہ کارکن ہیں. اور جس طریقے سے پی ایس پی کا انضمام ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہوا, اس میں تو آفاق بھائی نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ جو لوگ گردن کٹنے کے ڈر سے اپنے روحانی باپ سے غداری کر لیں, تو ایسے لوگوں پہ کو ہمیشہ شک کی نظر سے ہی دیکھا جائے گا. قوم کبھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. اور وہ جو پیشنگ ہوئی تھی آفاق احمد بھائی کی, آج سب کے سامنے آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہاں کھڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو سومو موٹو ایکشن لیں کہ ایسے کون سے مخبر خاص مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس, انیس قائم خانی اور ان کا جو نیٹ ورک چل رہا ہے ان کے پاس ہے, کہ ان کو مسنگ پرسن پروڈیوس یہ کرا لیتے ہیں اور اپنی مرضی اور منشا کے حساب سے. اور دوسری بات میں مصطفیٰ کمال صاحب آپ سے یہ مخاطب ہوں, اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے, آپ تھوڑا ان کو سمجھائیں کہ کسی کی لیڈرشپ پہ اگر آپ پتھر بازی کریں گے, آپ بھی شیشے کے گھر میں رہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, اور جو آپ کی ٹیم ہے جس طریقے سے وہ مغلظات ادا کرتی ہے آفاق احمد بھائی کے لیے, میں آپ کے توسط سے ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کی لیڈرشپ پہ اس طرح الزام تراشی نہ کی جائے اور سوچ سمجھ کے بات کی جائے. شکریہ.